अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर में मोहम्मद मालिक। वेलकम टू पाकिस्तान। दो पाकिस्तान है इस वक्त। एक पाकिस्तान है जिसमें खून बह रहा है, धमाके हो रहे हैं, और एक दूसरा पाकिस्तान है जिसमें परवाह ही नहीं है। अपोजिशन अपने लीडर की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब जो है वो सल्तनत ब्रुनाई बन गया है। आज पिछले 36 घंटे में सिर्फ केपी के अंदर 16 पुलिस वाले शहीद किए गए। दर्जनों फिरतातुल हिंदुस्तान भी मारे गए, ख्वारिज भी मारे गए, लेकिन शहादतें रुक नहीं रही। उसमें कुछ लोगों को जला भी दिया गया। 3 भाइयों को उठाया गया एक मस्जिद से, 2 की लाशें घर पे पहुंच गई हैं, तीसरे का नहीं पता। एक पुलिस वाले को हमला हुआ, वो वहीं शहीद हो गया। उसके साथ उसका कमसन बेटा था। अभी कुछ देर पहले तक इत्तलाएं आ रही कि शायद वो बच्चा भी जाँ बाक हो गया। ये इस वक्त सीन चल रहा है। एज वी स्पीक इतलात आ रही हैं कि जो पाक अफगान सरहद है खैबर सेक्टर में, वो बहुत गर्म हो गई है, और वहाँ पे भारी हथियारों से एक्सचेंज चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ज़बी मुजाहिद जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कल ही एक इंटरव्यू में कहा था कि जी अब हम मिलिट्री ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो ये पाकिस्तान है कि हम ढाल ये देख रहे हैं कि केपी के चीफ मिनिस्टर कहाँ हैं, हमें नहीं पता। वो या नज़र आते हैं केपी हाउस इस्लामाबाद में या सुप्रीम कोर्ट के बाहर। हाल ये है कि इन जो शहादतें हुई हैं, 16 शहादतें, इस पे उनका भी कोई बयान नहीं आया, उनके किसी वजीर का बयान नहीं आया। मुजम्मत तो दूर की बात है, बयान तक नहीं आया। उनकी अपनी पार्टी में भी लोग बात करें कि भाई गवर्नेंस करें, कुछ करें, बट नोबडी गिव्स अ डैम। पंजाब में आप देख लें, पहले हम बात कर रहे थे सूबे में आधे से ज़्यादा लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, बाकी मुसीबतें हैं, गुर्बत बढ़ गई है, सब कुछ है। पहले अरबों रुपये का जहाज़ ख़रीदा गया, आज खबर आई कि जी 1.25 अरब की गाड़ियाँ ली जा रही हैं मिनिस्टर्स के लिए, दूसरे पार्लियामेंट्री जो लोग हैं उनके लिए, बाबुओं के लिए भी और चीज़ें ली जा रही हैं। और तो और 2 जो उनकी सीनियर मिनिस्टर्स हैं, एक सीनियर मिनिस्टर हैं, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनके लिए बताया गया कि आर्मर्ड कार्स ली जा रही हैं, 4 व्हील ड्राइव्स। अचानक ये क्या ख़तरे पड़ गए हैं पंजाब में। त्यारा इतना ख़तरनाक हो गया पुराना कि उसको एक लग्जरी जेट से बदलना पड़ गया। अचानक सबके लिए आर्मर्ड गाड़ियाँ लेनी पड़ी हैं। अच्छा, उससे 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि ये जो है ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी साहब को 3-3 गाड़ियाँ, ग्रेड 13 तक, ग्रेड 17 तक 1300, उसके ऊपर 2800, 4500, और तो और पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ियाँ दी जा रही हैं अफसरान को, जो दुनिया में कहीं नहीं होता, और उनका पेट्रोल भी दिया जा रहा है। लगता है जैसे वो ब्रुनाई का पैसा आ गया पंजाब के अंदर। वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और रह गई एक अपोजिशन, वो उसके अपने झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे। उन्होंने गवर्नमेंट से क्या लड़ना है, पहले अपनी लड़ाइयाँ तो ख़त्म करें। हो क्या रहा है इस मुल्क में और कहाँ जाके आगे बात चलेगी। अलीमा खान ने बड़े सख्त लताड़ा अपनी पार्टी को, टका जवाब आगे से बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है उन्होंने भी आज दे दिया। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इसमें सीरियसनेस कहाँ है इस मुल्क में, हमारी लीडरशिप के अंदर को अपने अपने साइलोज में से कब निकल के कौमी सोच की बात होगी। बिकॉज एज वी स्पीक पाकिस्तान इज ब्लीडिंग। आप और मैं जब जिंदा लोग एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं एज वी स्पीक। ये है सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की। नुसरत जावेद साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास हमें कराची से ज्वाइन किया है, मुनीफ फारूक साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पहले पॉलिटिक्स पे शाजी शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लें कि पीटीआई में हो क्या रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कल जब मीटिंग हुई तो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि हम ब्लफ कॉल करेंगे गवर्नमेंट का, और जो टॉक्स हैं उन टॉक्स को ऑफ़र कबूल करेंगे और अब उनसे बातचीत करेंगे। और बताया ये गया है कि रमज़ान में जो उनके 2 लीडरान हैं, महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब, ये दोनों आप कांटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे। और लिमिटेड टॉक्स, ये मुझे नहीं पता कि लिमिटेड टॉक्स क्या होती हैं, एनीवे वो होंगी। इंटरेस्टिंगली पार्टी के सीनियर लीडर में से बात कर रहे थे, 2 लीडर ने मुझे बताया कि जी अचकज़ई साहब बड़ी अच्छी बातें करें, लेकिन आपको पता है कि जो कमेटी से हमने रिज़ाइन किया था, ये अचकज़ई साहब का मशवरा था, तो हमें रिज़ाइन करवा के अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि बात करें। पार्टी एक दूसरे के ऊपर जो कर रही है, सुन लीजिए ज़रा अलीमा खान साहिबा ने पिछले 24-36 घंटे में क्या कहा, और उसके जवाब में पार्टी लीडरान अब क्या कह रहे हैं।
पार्टी फैसला कैसे कर सकती है इमरान खान की सेहत के ऊपर? अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया? जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। ये बात करते हैं पार्टी के अंदर कोई इंटरफियरेंस नहीं है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है। इमरान खान के केसेस लगे हुए किधर हैं सीनियर लॉयर्स? हामिद खान किधर है? मोसा साहब किधर है? और अली बुखारी किधर है? अली जफर किधर है? गौहर साहब किधर है? इस वक्त क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए। पीछे जेल का ये जो सारा कुछ सीन क्रिएट हुआ है ये हमारे साथ शेयर नहीं हुआ। गौहर साहब को पता था कि जेल जा रहे हैं और गौहर साहब ने हमें तो नहीं बताया। वो तो मोहसिन नकवी ने हमें बताया। इमरान खान का इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो तो पिम्स में लेकर आए। सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे पीटीआई की तरफ से। हमने क्लियरली उनको इंडिकेट किया हुआ था पार्टी को कि हमें पहले पूरा मुआयना करवाना है, इमरान खान का पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है ताकि पता चले कि इसके पीछे क्या वजह हाथ है, क्या दूसरी आंख न जाए। पार्टी फैसले करेगी तो फिर हम बोलेंगे। हम अब जाके धक्के खा रहे हैं अडयाला के बाहर, अब सारा कुछ रिलैक्स्ड है, सारा कुछ रिलैक्स है, जैसे सारा इलाज हो गया इमरान खान का। हम वही के वही खड़े हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे। बोलेंगे हम अपने भाई के लिए लड़ेंगे। सबको सीरियस हो जाना चाहिए। इमरान खान के केसेस के लिए सब सीनियर लॉयर्स आकर बैठे कोर्ट में। हम बहनें आके बैठ सकती हैं, हम कोई टिकट होल्डर्स नहीं है, हम जेलों के बाहर बैठते हैं, हम अपने खर्चे पे आते हैं। हम इतने सालों से अपने खर्चे पे, हलाल के खर्चे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हम अगर दिल से कर सकते हैं तो बाकी सारे जिनके पास ओहदे हैं वो भी आके बैठ सकते हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे इमरान खान पे। इमरान खान भी कह चुके हैं अगर नहीं बोझ उठा सकते साइड पे हो जाएं, आपकी मेहरबानी होगी। जैसे इमरान खान कह चुके हैं अगर बोझ नहीं उठा सकते साइड पे हो जाए। आइंदा के लिए इमरान खान की सेहत के ऊपर हमारे से छुपा कर जो ये चीज की गई थी जेल के अंदर मोहसिन नकवी के साथ मिलकर, ये चीज अब आइंदा के लिए हम पब्लिक आके बात करेंगे, हम सारों को बताएंगे कि ये साजिशें अब हमें कबूल नहीं है। जो डिसीजन लिया गया था उनकी हेल्थ के ऊपर वो हमारे से छुपाया गया था। मैंने अपनी जगह, लेकिन क़ियादत पे शक न करें, पार्टी के इम्नेस पे शक न करें। वो डट के खड़े हैं और रहे हैं और दिल की अता गहराइयों के साथ है। हमने फैमिली से कभी कोई चीज नहीं छुपाई। मैंने अकेले में कोई फैसला नहीं किया। हमें अगर जेल भी गए, हॉस्पिटल भी गए, वहाँ जाने के लिए अचकज़ई साहब ये फैसले करते रहे, उन्हीं का फैसला था कि ये चले जाए। अलीमा बाजी कह रहे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरा कौन था। यस, कॉन्फ्रेंस कॉल हमारी हुई थी, हमने सब इनको बताया, मिनट बाय मिनट खबर दी है। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था उन लोगों के अलावा वो सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी का नाम अलीमा खान ने नहीं लिया, बाकी आप सबका लिया है। वो मानना चाह रही थी कि मैं कह दूं, मैंने कह दी। मैंने अपनी जगह, लेकिन क़ियादत पे शक न करें, पार्टी के इम्नेस पे शक न करें। वो डट के खड़े हैं और रहे हैं और दिल की अता गहराइयों के साथ है। इस वक्त कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे खान साहब की रिहाई और खान साहब की सेहत से तवज्जो हटाए और लोग उनके गलत मतलब ले लें। मैं सबको मशवरा दूंगा इस तरह का। वी आर सो प्राउड ऑफ आवर इम्नेस। हम अपने इम्नेस के, उनके टिकट होल्डर्स के, उनके MPs के और उनके सेनेटर के मैं बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सख्त तकलीफें उन्होंने उठाई है। आज भी सेनेटर इम्नेस अपने घरों को नहीं जा सकते, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो खान साहब के साथ थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। कोई भी ऐसा पार्टी का MNA नहीं है जो खान साहब के कॉल पे लब्बैक नहीं करता। 18वीं मरतबा ये यहाँ पर आ गए, 319 MNA, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, 20 मरतबा मेरे पास पूरी डेट है वो अडियाला जेल गए। हर मरतबा जब कॉल देती है खान साहब का कॉल आ जाता है, वो डट के खड़े होते हैं और डट के रहते हैं। मैं सारे जो पार्लियामेंटेरियन के उनके रोल को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी अप्रिशिएट करेंगे। फिर खाली ये नहीं, ये तो पार्टी चेयरमैन थे, फिर उन्होंने ये भी कहा एक जगह कि मुझे पता है पार्टी में गद्दार कौन है। फिर उन्होंने काफ़ी जब तनकीद की तो मेरे प्रोग्राम में शेख वकास अकरम सकल थे जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, उनका भी ज़रा गिला सुन लीजिए। जब उन्होंने कहा कि जब अलीमा बीबी ने कहा कि मैं कॉल दूंगी, अगर ये चीज़ें अब नहीं होंगी, इलाज नहीं होगा तो हम कॉल देंगी फैमिली और ताकि लोग आएँ, अवाम आएँ, उस पर भी एक पोलाइट तरीके से बड़ा तल्ख जवाब शेख वकास साहब ने भी दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटिशन नहीं एक्सेप्ट होती तो अब हम कहेंगे लोगों को कि आपने अगर इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है और अगर ये सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे सकता, हम पूरे पाकिस्तान को, पूरी पार्टी को और पूरे पाकिस्तान से अब अपील करने लगे हैं। हर हालत में आपका, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारा बड़ा कीमती भाई नहीं है, पाकिस्तान का एक लीडर है। आप लोगों ने, सब ने बाहर आ जाना है। आप बाहर ਨਿਕਲेंगे। ਪਹਿਲੇ MNAs MPs ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਟਕਾ ਟੋਕਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੰਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गद्दार कह के। फिर एक मजे का खेल बात यह है, उसके बाद हर हफ्ते अगले हफ्ते फिर उम्मीद भी उन्हीं से रखो और उन्हीं को बंदे निकाल के लाओ। कैसा ये मतलब मजे का खेल काम है ये। पहले उनको ह्यूमिलिएट करो।
سچ یہ تو اب کھل کے گلوز آر آف, کھل کے سامنے آ گئی ہیں باتیں. اب نیگوسیشن کی بھی ساتھ بات چل پڑی ہے. کیا پی ٹی آئی امپلوڈ کر گئی ہے اندر سے؟ کیا اب یہ ٹرف اور فائنل سٹیجز پہ آ گئی ہے؟ میں آپ سے جان کی امان پاتے ہوئے یہ درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی اس دھوکے میں نہ آئیے کہ تحریک تحفظ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ حکومت سے مذاکرات کو موجودہ حالات میں آمادہ ہے. جو کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے تحریک انصاف کی قیادت میں بھی اور تحریک انصاف کی قیادت میں بھی, وہ یہ ہے کہ اپنی عزت بچاؤ, اپنی عزت بچاؤ. عزت سے آپ کو یاد ہے, میں پوائنٹ آف بتاؤں, کل سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں جو ٹرولنگ اس وقت چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ہو رہی ہے, جو شیخ وقاص کی ہو رہی ہے, خونی قسم کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, دیکھو کہ اگر بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ میں نے اور آپ نے تو اپوائنٹ نہیں کیا تھا, علیمہ بی بی کے بھائی نے ہی کیا تھا نا, ٹھیک. اب وہ بیچارے جو ہیں, یہ جو باقی لوگ ہیں سارے, اپنے موبائل فون کو وہ مجبور کر دیتے ہیں آپ کو پوری کتھا جو ہے آپ وہ پڑھیں. میں نے نہیں, لیکن سمجھو کہ تمہیں انہوں نے بتایا ہے, اور جیسے مجھے تم پہ اعتماد ہے, اس میں بڑا کلیئرلی واضح ہوتا ہے کہ ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی کہ جب 48 گھنٹے کے لیے خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل بھیجنے کو حکومت آمادہ ہو گئی تھی. اٹ از ان دا ریکارڈ, اور میں کم از کم 4 افراد نے وہ دیکھا ہے, ٹھیک. ان کو سمجھایا یہ گیا, جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے کہا بی بی اس وقت ہمارا مین کنسرن جو ہے, اور صحیح بات ہے کہ خان صاحب ہاسپٹل چلے جائیں, اگر آپ دل سے خیر خواہ ہو تو آپ قسط وار اپنا لیتے ہو نا بے سہولتیں. اگر 48 گھنٹے بھی وہ چلے جاتے, یہ بزید رہیں کہ نہیں جی کم از کم 1 ہفتہ ہوں, اور وہاں پہ ڈاکٹر نوشیروان برقی ہوں, اور دوسرا ان کی اپنی بہن بھی ڈاکٹر عثما ہو. اپنے بھانجے کو نہیں مانے, ٹھیک ہے جی. مصیبت یہ ہے کہ اب اس وقت تم مجھے بتاؤ کہ کیسے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں یہ حکومت سے مذاکرات کریں گے. ایک بیان کی مار ہے. آلریڈی میں تمہیں بتا رہا ہوں, نورین بی بی آپ کو تو صرف علیمہ خان نظر آتی ہیں. نورین بی بی نے یہ کہا نا, آنکھ کے بدلے آنکھ, یہ اچھی گفتگو لگتی ہے یار, سخت مزاجی کی, ٹھیک ہے, نسلیں برباد کر دیں کہ یہ وہ کرتے ہیں. اب ان کی بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ بھائی کے علاوہ ماں بھی ہیں, اور ان کا بیٹا حسان جو ہے وہ مشکل حالات میں. ایک سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے ساری زندگی جن اصولوں کی نظر کی ہے اس کے تحت میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ایک قیدی خواہ اس کو سزائے موت بھی مل گئی ہو اور اس کی پٹیشن ابھی انڈر ہو سپریم کورٹ کے, تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی یعنی طبی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کا پیدائشی بنیادی حق ہے کہ اس کو اس کی تسلی اور تشفی کے مطابق ملے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے خود کہتی ہیں کہ محمد مالک تمہیں انگیج کرو. محمد مالک صاحب انگیج کرتے ہیں, انگیج کر کے کچھ کنسیشنز لیتے ہیں, آپ پہلے ان کو تو اویل کرنے دیں. لیکن اگر آپ پہلے ہی مرحلے میں یہ کرنا چاہیں گے تو پھر کون آپ کے معاملے میں آنا چاہے گا؟ اور اس سے بہتر یہ ہے, دیکھو میں نے بالکل, میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے اسی لیے آپ کے پروگرام میں کتنا عرصہ پہلے میں نے کہہ دیا تھا, میں نے کہا یار یہ ساؤتھ ایشیا ہے, یہاں پر جب لیڈر پہ مشکل وقت آتا ہے تو پارٹی کو یکجا رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ خاندان کا کوئی فرد اس کی قیادت سنبھال لے. لیکن خاندان بھی تو سپلٹ ہے نا, ایک علیمہ خان صاحب کا گروپ ہے, ایک بشرا بی بی گروپ ہے, تو یہاں خاندان بھی, اگر میاں صاحب کا خاندان تھا ایک تھا, بھٹو صاحب کا ایک تھا, اب اس کے اندر کون سا خاندان سنبھالے گا؟ بھائی حکومت کی تو بڑی چلاکی ہے, حکومت کا تو فائدہ ہے. دیکھو نا, انہوں نے منگل کے دن جب علیمہ بی بی اور ان کی ایک بہن کو بیچاری کو گرنا پڑ جاتا ہے, جب وہ ہر منگل کو یہ جاتی ہیں وہاں پہ, کبھی ان پہ لاٹھی چارج بھی ہو گیا. فواد چودھری کا بھی یہی خیال ہے کہ فیملی اگر سامنے آتی ہے. اب 3 ہفتوں سے ہر منگل کو بشرا بی بی کی تو ملاقات ہو رہی ہے نا, کہ انہی کے ذریعے گزشتہ منگل کو
یہ والا منگل نہیں. گزشتہ منگل کو یہ بات آئی تھی کہ خان صاحب اپنے علاج کے بارے میں اتنے مطمئن نہیں ہیں، لیکن منگل کے دن جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ آئی ہے کہ وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ میرا ذاتی معالج دیکھ لے، لیکن کچھ افاقہ محسوس کر رہے ہیں اور آنکھ میں سوجن ہے جو شاید، اور چونکہ ابھی کل پرسوں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، صرف آخری بات یہ ہے کہ پھر فیصلہ کر لیں کہ بھائی اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات سے، اور آج شاید علیمہ بی بی نے وہ مہدی حسن کو انٹرویو بھی دینا ہے اور ایسے ہی کسربان بھی نکال دیں گے. اللہ رحم کرے. مظہر یہ جو بتائیں، اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی دو حصوں میں ہو گئی ہے کہ علیمہ خان ہاک ہیں اور انہوں نے اس طرح پینٹ کر دیا کہ باقی ساری ڈوز ہیں. مجھے آج ایک ایم این اے صاحب ملے، اوبیسلی میں نام ان کا رہنے دیں، اب یہ ان کا بیانیہ ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے باہر مجھے علیمہ بی بی نے کہا کہ آپ لوگ سارے باہر کیا کر رہے ہیں، جیلیں بھریں، اتنی جیلیں بھر دیں کہ اس جیل میں جگہ نہیں ہے، ان کے پاس اتنی جیلیں نہیں ہیں. تو بقول ان کے ہے کہ انہوں نے علیمہ بی بی کو کہا کہ جی آپ کا بیٹا تو پتنگ اڑا رہا تھا بسنت پہ، ہم باقیوں کے بچوں کو کیسے کہیں کہ تم جیلوں میں چلے جاؤ. اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنی بات علیمہ بی بی نے کی کہ یہ ایک فرد نے مجھے آج قصہ یہ سنایا ہے، سو میں انہی کی بات آپ پہ ریپیٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ امیج اب یہ بن گیا ہے کہ یہ ہاک ہیں، باقی جو ہیں وہ بالکل ڈرے ڈرے پھر رہے ہیں. اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ کس طرح ہوگا کہ اگر وہ سوچ بھی نہیں ہے کہ وہ قیادت کریں گی تو بندہ اپنے فوج کو تو نہیں کہتا تم ڈرپوک ہو، تم نالائق ہو. اگر ڈرپوک بھی ہو فوج تو جرنیل یہی کہتا ہے یار ٹھیک ہے تم بڑے بہادر ہو، ہم نبٹ لیں گے. اب آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اس انتشار کے ساتھ کیسے آگے گورنمنٹ کو کوئی چیلنج دے گی؟ شکریہ مالک. دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے کیونکہ آپ نے ڈوز اور اس کی بات کی، تو وہ تو پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہم یہ ٹرم یوز کرتے تھے تو دونوں کا ٹارگٹ تو گورنمنٹ ہوتی تھی. یہاں ذرا مختلف نظر آتا ہے. یہاں لگتا ہے کہ نیازی کلان ورسز پی ٹی آئی لیڈرشپ نظر آتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ گورنمنٹ کے لیے فائدہ مند چیز ہے اور پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ چیز ہے. اگر علیمہ خان پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو غدار کہہ رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تمام تر تحمل کے باوجود جو ہے وہ ان کو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے اور ہم اپنے انداز میں لڑ رہے ہیں، تو گورنمنٹ پہ تو کوئی پریشر بن ہی نہیں رہا، کیونکہ اٹس پی ٹی آئی لیڈرشپ اور علیمہ خان یا نیازیز فیملی ورسز پی ٹی آئی لیڈرشپ بن گیا ہے. تو ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان خود عمران خان کو ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو گورنمنٹ کا رویہ ہے، کیا ان کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے، کیا پی ٹی آئی کو فیصلہ کر لینا چاہیے، اس بحث سے نکل جائیں گی ہمارا موروثی سیاست پہ یہ بحث تھی، جیسے شاہ جی کہہ رہے ہیں، فواد اینڈ پارٹی کا بھی بڑے عرصے سے یہ سٹانس ہے کہ جی یا تو فیملی قیادت کرے گی تو پھر یونیفائی ہوگی، ورنہ یہ اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے کہ اب یہ یونیفائی نہیں ہو سکتی. دیکھیں جو عمران خان نے ماضی میں سب سے بڑی غلطی کی تھی وہ پی ٹی آئی کی تنظیم کے حوالے سے کی تھی، اور وہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں لے آئے تھے جو ان کے بقول وہ الیکٹیبل تھے، لیکن الیکٹیبل اس وقت بھی جب خان صاحب سے بات ہوئی تھی میں نے کہا الیکٹیبل پھر آپ کے نہیں ہوتے ہیں، الیکٹیبل صرف پھر اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی فیصلے کرتے ہیں. تو اس وقت کی لیڈرشپ اٹھا لیں، آپ دیکھیں اس میں غائب ہیں. آج آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی ہیں لیکن نہیں ہیں، چودھری پرویز الہی ہیں لیکن نہیں ہیں، عمران خان پچھلے 2.5 سال سے جیل میں ہیں. ایون جب عمران خان باہر تھے انہوں نے 2 اٹیمپٹ کی تھی، دو کالز دی تھیں اور 2 دھرنے ہوئے تھے، لیکن وہ ایبرپٹلی ختم ہو گئے تھے. عمران خان کی گرفتاری کے بعد جتنی بھی اٹیمپٹ ہوئی ہیں وہ سب فزل آؤٹ ہو گئی کسی نہ کسی حوالے سے. ایون جو سب سے بڑی اٹیمپٹ تھی وہ 26 نومبر کی تھی. تو کیا پھر فیملی لیڈرشپ کیا فیملی لیڈرشپ ایک یونیفائنگ فیکٹر ہو سکتی ہے؟ اب بالکل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جہاں اگر خان صاحب کی ماضی میں ایک وہ تھی کہ وہ یو ٹرن لیتے تھے تو اس میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں نا، آپ ایسا بیرسٹر گوہر یا ایون فار دیٹ میٹر اچکزئی وغیرہ اگر اپنی کوشش کر رہے ہیں تو علیمہ خان ایک بیان دے کے اس ساری چیزوں کو نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہیں. تو پھر سیکنڈ کویسچن یہ بنتا ہے نا، اگر فیملی نے سامنے آنا ہے تو
کون سی فیملی کا اپوائنٹڈ ہوگا؟ سب کو پتا ہے جو بشرا بی بی کا اور علیمہ بی بی صاحبہ کے اختلافات ہیں کہ لیڈران آف دا ریکارڈ سب کچھ بتاتے ہیں. دیکھیں یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے جو بیگم بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ماں بیٹی کا مسئلہ تھا. اب دونوں ایک طریقے سے سنسیئر تھے، پورے کمیٹڈ تھے، لیکن جو پولیٹیکل جو ٹسل چلی ان کے درمیان، اس سے بہرحال پارٹی کو اس وقت کے پیریڈ میں نقصان ہوا، کیونکہ بیگم بھٹو اپنے انداز میں دیکھ رہی تھی پارٹی کو، بے نظیر زیادہ پرو ایکٹیو تھی، ینگ تھیں انہوں نے، اور پھر ہم نے الٹیمیٹلی اس کا کنکلوژن دیکھا جب میر مرتضیٰ واپس آیا اس میں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہماری فیملی کنسرنڈ ہے، ہمارا بھائی وہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. تو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جس طرح بھی شاہ جی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جتنی لیڈرشپ ہے، یا تو آپ اس لیڈرشپ کو چینج کر دیں، نئی لیڈرشپ لے آئیں. وہ تو اب لیڈرشپ کھڑی ہو گئی ہے نا. اب جتنا دھیما آدمی بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ بھی آج بولنے پہ مجبور ہو گیا. I'll come back to you. منیب بڑی پیشنٹلی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو منیب. منیب ایک اور جھگڑا بھی چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے جو اچانک عمران خان رہائی فورس اناؤنس کر دی اور اس میں بڑے سخت اختلافات ہیں. آج میری 3 لیڈران سے بات ہوئی، 2 کے پی کے ہیں ویری پرومیننٹ، وہ گنڈا پور صاحب کے انٹائر گروپ میں بھی سمجھے جاتے تھے، اب وہ سہیل آفریدی گروپ کے بڑے قریب اور جس کو کہتے ہیں نا ستون ٹائپ ہیں. سو یہ نہیں کہ وہ سہیل آفریدی کے ساتھ نہیں ہیں، بڑے سالڈلی اس گروپ کے لوگ ہیں. اور ایک پنجاب والے نے ہاتھ اٹھا لیا، اس نے کہا یار ساڈی تو اپنا ہی برا حال ہے، ہمیں تو چھوڑو ہی نہ. انہوں نے بھی کہا کہ بڑی اس کی مخالفت ہے اور یہ ایک نیا پاور سینٹر بن جائے گا، اور ہم نے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب، سہیل آفریدی اور ایک دو کچھ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پارٹی اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے اور وہ گروپ سارے آپس میں، یوتھ فورس کدھر جا رہی ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، اگر یہ بنا لیں گے تو ایک سینٹرل یونیفائنگ ایک بن جائے گا. چلو اس کے پیچھے سارے چل پڑیں اور اس کو لیڈ کریں سہیل آفریدی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک نیا پاور سینٹر بن جائے گا. پہلے کتنے پاور سینٹرز ہیں وہاں پہ. گور صاحب کو فکر ہے کہ یہ اس پہ کوئی ہمارے قانونی ایشوز نہ بن جائیں. تو ہاؤ ڈو یو سی دس لیگلی آلسو کہ اگر یہ اس طرح کی فورس بنتی ہے، گورنمنٹ کہنا شروع ہو گئی ہے، ملیشیا بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیا یہ اب ٹرف وار کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے پی ٹی آئی اسی طرح دیواروں سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے اگر اس وقت کوئی سب سے زیادہ پرسکون ہے نا، وہ یہ حکومت ہے، اور نیچرلی حکومت کے ساتھ پھر اور جو طاقتور فگرز ہیں وہ ہیں، ظاہری بات ہے. کیونکہ جو آئی وڈ سے کہ جو بھی ٹریپ سیٹ کیا گیا تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف بدقسمتی سے ون آفٹر دی ادر دے فیل فار اٹ اینڈ دے آر فالنگ پرے ٹو اٹ. اب آپ اندازہ لگا لینا کہ اب یہ جو ان فائٹنگ ہے یہ سب سے زیادہ کس کو سوٹ کرتی ہے؟ سٹنگ گورنمنٹ کو. ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ پی ٹی آئی ایک دوسرے کی جڑیں اس کے اندر کاٹی جا رہی ہیں. یہ جو فورس والی بات ہے اس کے حوالے سے تو جب یہ ہوا تو کہیں obviously میں کسی جگہ پر تھا تو وہاں کا اگر یہ بہت اچھا ہے، یہ اپنے لیے بیسٹ کیس بنا رہے ہیں کہ ان کے خلاف اور ٹھیک ٹھاک سختی کی جائے، اور اس کے لیے تو آلریڈی تیاری بھی شروع ہو گئی. تو بیرسٹر گوہر کی پریشانی جائز ہے؟ ان کی پریشانی بہت جائز ہے. بیرسٹر گوہر خان صاحب کی جو اس دن ساری گفت و شنید ہو رہی تھی، میں نے تو ریکارڈ پہ کہا کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب یا محسن نقوی صاحب اس بات کو ڈینائی کریں. سب سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ جو ویڈیو کال ہوئی، وہ جو آڈیو کال ہوئی، وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کے فون سے ہوئی. بیرسٹر گوہر خان صاحب کو یہ الفاظ کہے محسن نقوی صاحب سے کہ گوہر بھائی مان لی آپ کی بات، آپ کے لیے شفا انٹرنیشنل بھی ہو گیا، آپ ایک ڈاکٹر لے آئیں اور ایک فیملی کا بندہ جو ہے یہ والے جو کزن ہے یہ آ جائیں. اس پہ پھٹا یہ پڑا کہ نہیں جی 1 ہفتے کے لیے رکھے. محسن نقوی صاحب نے کہا جی آئی ایم آلسو اکاؤنٹیبل فار واٹ آئی ڈو، میں اس کمپلشن میں نہیں ہوں. کورٹ نے ایسا کچھ نہیں کہا. یہ میں گوہر صاحب آپ کے لیے کر رہا ہوں، ادھر آ جائیں، دیکھ لیں، ایگزامینیشن کروا لیں. اگر ڈاکٹر کہتے ہیں تو 1 کی بجائے 2 ہفتے اسپتال میں رکھ لیں، لیکن وداؤٹ دیٹ میں نہیں کروں گا. اور یہ بھی گوہر صاحب کو کہہ دیا گیا کہ اچھا سارے خانوں کو چھوڑیں، میں آپ کو آپ آ جائیں، آپ آ کے وٹنس کر لیں جو عمران خان صاحب کی فزیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے وہاں پر وہ. لیکن وہ پھڈا اب ڈل گیا ہے. اب اس وقت صورتحال اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر ان کی طرف سے دیکھا جائے، سہیل آفریدی صاحب کو یہ فکر ہے کہ میرے پہ پبلک پریشر ہے، میرے پہ سوشل میڈیا کا پریشر ہے، میرے پاس سپیس ہی کوئی نہیں ہے. میں نے تو اچھا بن کے بھی دکھا دیا، میں نے ایپیکس کمیٹی میں بھی بیٹھ گیا، میں کور ہیڈ کوارٹر بھی چلا گیا، سب کچھ. بٹ واٹ از نیکسٹ فار می؟ میرے لیے کوئی
لیوریج ہے. ادھر سے جو حکومت ہے ان کا ایک ہی لیکن کام ہے. ان کو لیوریج کیسے ملے گی؟ کے اوپر مجھے تو میں ابھی آپ کو ایک بیان سنانا چاہتا ہوں ان کا، جو انہوں نے تھوڑے دن پہلے آئی ایس ایف کی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک اندر میٹنگ تھی، اس میں تو انہوں نے کہا کہ میری جنگ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. سنیے ذرا کیا کہا انہوں نے. ہماری اصلی لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. فوکس ایک نے رکھنا ہے. ہمارا مقابلہ صرف اس سے ہے جس نے میرے لیڈر میں رکھا ہے جناب عمران احمد خان نیازی کو ناحق قید کیا ہوا ہے. میری لڑائی اس سے ہے جس نے 8 فروری 2024 کو میرے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا. میری لڑائی اس سے ہے جس نے 17 سیٹوں سے ایک کرپٹ، ایک 2 نمبر، ایک نااہل ٹولہ ہم پر مسلط کیا. ہمارا مقابلہ اس سے ہے. کیا کہیں گے یہ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کرسی چاہتے ہیں. یہ کرسی مجھے چاہیے نہیں. یہ انہوں نے پہلے اپنے تقریر میں پارلیمان کی اپنی اسمبلی میں بھی یہی کہا تھا منیب کہ مجھے کرسی نہیں چاہیے. پھر بیچ میں اچھی میٹنگز بھی شروع ہوگی، سب کچھ ہو گیا. اب یہ کہنا، پھر فورس بننا، پھر علیمہ بی بی کا ایبسلیوٹ کلیش ود پارٹی لیڈرشپ، پھر جو ان کے لیڈران ہیں آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں، وکاس نے بھی کہا ہمارے شو میں کہ جی لیڈرشپ تو وہ ہے جو خان صاحب نے اپوائنٹ کی ہے، ہم تو اس کی بات سنیں گے، اس کی بات مانیں گے. تو یہ تو ایک فل کلیش نہیں ہو گیا فیملی کا اور قیادت کا، اور یہ ریلیف کہاں سے آئے گی؟ مالک صاحب ریلیف کوئی نہیں آئے گی، لیکن وہ تو نہیں کوئی نظر آ رہا، لیکن ایک پرابلم ضرور بڑے قریب آتی نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہ جو حکومت ہے اس کو وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ان دا نیکسٹ مے بی شاید عید سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کی کنوکشن ہو جائے گی اور ان کو سزا ہو جائے گی 24 نومبر والے کیس کے اندر. وہ ایک علیحدہ سیناریو ہوگا. آج غالباً انہوں نے اس کا خود بھی خدشہ ظاہر کیا ہے، اور ایک شاید گواہ رہ گیا تھا جس پہ کراس ایگزامینیشن ہونی تھی اور ڈیفنس کی طرف سے. ادروائز جو حکومتی پروسیکیوشن ٹیم ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ اس میں تو سکہ بند کیس ہے جی، علیمہ خان صاحبہ کو سزا ہوگی. سو آپ ذرا اس کو امیجن کریں کہ اگر وہ ہو جاتی ہے. یہ جو آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ تو وہ ایز یو آلویز سے بلو ہاٹ بلو کولڈ، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ جا کے وہ تو اگر وداؤٹ ساؤنڈنگ آئرونک نصرت یہ جو بات کی ہے منیب نے بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ تو اگر میں بحث نہیں لگنا چاہ رہا، نہ میں اس کو کوئی سرکاسٹکلی کہہ رہا ہوں، اگر یہ ہو جاتا ہے اور وہ اندر ہو جاتی ہیں خدا نخواستہ، تو پھر تو پولیٹیکل قیادت کو فری ہینڈ نہیں مل جائے گا نیگوسیشنز کرنے کا سب کچھ، بیکاز پھر ان کے ساتھ وہ تو نہیں ہوگا جو اب ہو رہا ہے. نہیں، وہ مقصد یہ ہے کہ علیمہ بی بی کو اگر آپ کنوکشن کرتے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو بیک ڈور یعنی پیغامات ہوئے ہیں، تو اس میں تحریک انصاف کی قیادت نے حکومت کو یہ پیغام بھی دیا ہے، اور شاید تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی کچھ لوگوں نے، کہ جی موجودہ حالات میں علیمہ خان کی کنوکشن جو ہے وہ تو ہمیں بالکل ہی جو تھوڑی بہت بھی عزت رہ گئی ہے وہ ختم ہو جاتی رہی. یہ سٹوز لگیں گے آپ کے خیال میں؟ دوسری طرف میرا خیال ہے کہ اگر میں گورنمنٹ ہوں اور میں اگر آبزرو کر رہا ہوں تو علیمہ بی بی کی صورت میں چلیں جی وہ جیل چلیں گی، تو پھر آپ کو نورین بی بی کو بھی گرفتار کرنا پڑے گا، کنوکشن کرنی پڑے گی، پھر ڈاکٹر عظمیٰ کی بھی کرنی پڑے گی. تو اس صورت میں تو یہ تینوں بہنیں جو ہیں، these 3 sisters, they become political giants. They'll become, political giants. میرا اپنا یہ خیال ہے، ایسے ہی مجھے گما ہے میرا، کہ حکومت بھی اس وقت جو حالات ہیں یہ ٹیمپریچر بڑھانا نہیں چاہتی. آپ نے جو اوریجنل بات کی تھی نا کہ جہاں سے شروع ہوئے تھے اور وش کہ ہم اس پہ ہم زیادہ فوکس کر سکتے، ٹیررزم اس میں ذرا بات سن لیں. ابھی ٹویٹ آیا ہے، بڑی الارمنگ خبر ہے. ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹ ہے، جو اسپوکس پرسن ہے افغان طالبان کے. میں پہلے انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں پھر ٹویٹ کر دوں گا. پہلے انہوں نے آیت کوٹ کی ہوئی ہے، اینڈ یو ڈڈ ناٹ تھرو when you threw but it was Allah who threw. In response to its rebellion and repeated acts of defiance by the special military clique of Pakistan, extensive offensive operations against the centers and military facilities of Pakistani forces along the Durand line have commenced. اور او اللہ گرانٹ وکٹری ٹو دا مجاہدین ان ایوری پلیس. انہوں نے ناظرین یہ کہا ہے کہ جی ہم نے بھرپور حملہ، اور وہ بارڈر کو تو آپ کو پتہ نہیں مانتے، وہ ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں،
ड्यूरांड लाइन के ऊपर भरपूर ऑफेंसिव शुरू हो गया है। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें खैबर सेक्टर से खबरें मिल रही हैं कि हैवी एक्सचेंज हो रहा है फायर का, वो अब कंफर्म कर दिया अफगानिस्तान ने भी। और अभी जो इत्तला आती है कि अभी शुरू हुआ 5 बजे के करीब बहुत हैवी एक्सचेंज हुआ, और अब इस वक्त कुछ खामोशी हुई भी है, अफगान थोड़े से पीछे रिट्रीट किए हैं व्हाटएवर। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे इस पर भी बात करेंगे, और जो पाकिस्तान के अंदर एक सल्तनत ब्रुनाई है उस पर भी बात करेंगे।